السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز علماء کرام، میرے عزیز طلباء اور میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمارا یہ اجلاس ہمارے مدرسے کا تعلیمی اجلاس ہے۔ یہ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے جو نصاب طے کیا تھا بچوں کے لیے، انہوں نے آج نصاب کو مکمل کیا، اور جنہوں نے محنت کر کے اس نصاب میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے، ان کو ہمت افزائی کے لیے انعام بھی دیا گیا۔ اور آپ لوگ مدرسوں میں اور مسجد میں تعاون کرتے ہیں، آپ کا مال لگتا ہے، آپ کی توجہ اور وقت لگتا ہے، تو آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کے سامنے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو تقریر کے ذریعے، نعت کے ذریعے، مکالموں کے ذریعے آپ کے سامنے سیمپل پیش کیا گیا کہ آپ کے مدرسے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچوں نے بہت ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ بچوں نے پروگرام پیش کیا۔ جو باتیں مجھے کہنی تھی وہ بچوں نے کہہ دیے، اور بہت خوشی ہوئی مجھے۔ بہت کم جلسوں میں یہ بات دیکھنے میں ملتی ہے، یہ ان کے اساتذہ کی ذوق اور فکر کی علامت ہے کہ انہوں نے بچوں کو ایسے عنوان دیے کہ جو وقت کی ضرورت ہے، جس میں جو سب سے پہلے جس بچے نے تقریر کی، اس کی اردو بھی بہت شاندار تھی اور بہت ہی بصیرت کے ساتھ اس کو خود بھی اعتماد جھلک رہا تھا اور وہ تقریر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے علم میں بھی برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے محنت کر کے بچوں کو تیار کیا۔ تو میں اب کوئی تقریر نہیں کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ بچوں نے کہہ دیا ہے۔ دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مذاکرے کے طور پر۔ سب سے پہلے ہمیں اس وقت یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ملک کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان، ان کو جو مقابلہ ہے وہ دہریہ قسم کے انسانوں سے مقابلہ ہے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، جن کا کوئی دین نہیں ہے۔ آج دنیا پر سیاست میں بھی ان کا غلبہ ہے، معاشی اعتبار سے بھی ان کا غلبہ ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی ان کا غلبہ ہے۔ اب ہمیں ان ارتداد کا، ان دہریوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ طوفان اتنی تیزی کے ساتھ میرے اور آپ کی طرف آ رہا ہے کہ اگر بروقت ہم نے کوئی اقدام نہ اٹھایا، ہماری نسلوں کو ارتداد سے ہم نہیں بچا سکیں، کیونکہ وہ لوگ بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے مولوی جو لوگ ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، آخرت ہے، نبی ہے، اچھے اعمال کرو گے جنت ملے گی، برے اعمال کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ سب افیون و نشہ ہے، کوئی
حقیقت نہیں ہے. یہ سمجھاتے ہیں. آپ لوگ بھی ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہوں گے, جو پروگرام دیکھتے ہیں, جو ڈاکومنٹری اس وقت جو آ رہی ہے, اس میں یہ صاف بات ہماری نسلوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دین سے چھوٹو. یہ کیا ماڈریشن ہے آپ کا؟ ہر جگہ پر تمہارا مذہب تمہاری مرضی پر روک لگاتا ہے. یہ سب بندھن توڑو. وہ دو چیزیں سمجھاتے ہیں ہماری نسلوں کو تعلیم کے ذریعے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی ذات ہے, اور جو آپ جس دنیا میں رہتے ہو یہ دنیا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے سالوں سے جو یہاں سے دنیا سے گئے, کسی ایک آدمی واپس نہیں آیا اور اس نے کوئی کبھی نہیں کہا کہ میں نے جنت دیکھی اور جہنم دیکھی. یہ سب جھوٹ ہے. اگر حقیقت ہوتی تو کوئی ایک آدمی تو آپ ہمیں کہتا نا. کبھی سائنس کہتے بس اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آج مریخ پہ چلے گئے, چاند پہ چلے گئے, منگل پہ چلے گئے, سورج کی گرمی اور سورج کی پیمانے ماپا جو کتنی بلندی ہے, ساری چیزیں ہم نے چھان مانی. ہمیں تو کہیں جنت نظر نہیں آ رہی, ہمیں تو کہیں جہنم نظر نہیں آ رہی. یہ مولوی لوگ کیا پٹی پڑھا رہے ہیں؟ یہ مذہبی لوگ کیا پٹی پڑھا رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی باتیں ہماری نسلوں کو سمجھا رہے ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کی ذات کے لیے کرنا ہے, اور آپ کو اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے آپ کی مرضی میں اس کو کریے آپ. اور اس کو پوری سیاسی اعتبار سے اس کو پشت پناہی مل جائے گی. قانون اس کو جواز فراہم کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں جو کچھ بھی مرضی ہے اس کو کریے. اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کر رہا ہے تو فوراً وہ کہیں گے کہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ظالمانہ نظام ہے آپ کا, کہ لوگوں کی مرضی پہ روک لگاتے ہو. یہ جمہوریت کا نام ہی کیا ہے بھائی؟ آزادی. لیکن وہ جو آزادی سمجھتے وہ الگ ٹائپ کی آزادی ہے, لیکن ان کا جو مقصد یہ ہے کہ اس آزادی کے ذریعے مسلمان کو ان کے دین سے, ہندوؤں کو ان کے دین سے, عیسائیوں کو ان کے مذہب سے بیزار کر دو. اور اس میں وہ 100% کامیاب جا رہے ہیں. عیسائیوں کو وہ خراب کر چکے, بدھسٹوں کو وہ خراب کر چکے, اور چھوٹے موٹے کو جو مذہب تھے ان کو بھی وہ خراب کر چکے. اب ان کے مقابلے پر ایک ہی مذہب کھڑا ہے پوری آن اور بان اور شان کے ساتھ, وہ ہے وہ اسلام. اب ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے مذہب سے چھٹکارا حاصل کر لیا. ان کو طاقت کے ذریعے, معاشی بندھن کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان کو اس روح پر لایا گیا کہ آپ کو یہاں پر آنا ہے. اب سب نے مل کر پچھلے کچھ سالوں سے یہ طے کیا ہے کہ اب ہماری اور آپ کی مرضی کے خلاف ہمارا نظام دنیا میں نافذ ہونے میں جو رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے. اس اسلام کے خلاف عیسائی اور یہودی اور ہندو, کمیونسٹ, بدھسٹ سارے کے سارے ایک ہو گئے ہیں, اور سب مشترکہ طور پر اسلام پر حملہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے مقابلے پر یہی لوگ ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اس میں بھی یاد رکھیے وہ لوگ جو لیکچرز دیتے, جو ان کی مضامین آ رہے کہ اسلام کے, انہوں نے ریسرچ کر رہے کہ ان مسلمانوں میں اصل کون لوگ ہیں جو مسلمانوں میں اس تصور کو, یعنی آخرت کے تصور کو, دوسروں کے لیے جینا, دوسروں کے لیے ہمدردی کرنا, مظلوموں کی مدد کرنا, اللہ کی بات کو ماننا, انسانوں کو نہ ستانا, یہ تصور کون دیتا ہے. انہوں نے بہت گہرے ریسرچ کرنے کے بعد ان میں جان باقی رکھنے والا جو نظام ہے وہ مدارس کا نظام ہے. اب انہوں نے پوری کوشش کی پچھلے 9/11 کے بعد سے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے مدارس کو ختم کرنا ہے. جب تک یہ مدارس رہیں گے ہم اسلام کو نہیں گرا سکیں گے, کیونکہ وہاں سے جو افراد تیار ہو رہے ہیں, وہاں سے جو لوگ بن کے آ رہے ہیں, وہاں جو ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے, ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا بھوک برداشت کر لینا, اپنے دین سے سمجھوتا نہ کرنا. بیٹا تم اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت دے تو اپنے بھائی کو بھی دینا, تو ہمیں ماں باپ کی قدر کرو, پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو. یہ ساری چیزیں ان کو وہاں پر سمجھائی جا رہی ہے. کہا کہ اس مدارس کے نظام کو ہمیں توڑنا ہوگا, اس کے بغیر ہم اسلام کو مستقر نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اس کی شروعات انہوں نے عرب ملکوں سے کی کہ ان کے نظام تعلیم کو بدل دیا جائے. جتنے بھی عرب ممالک ہے, سعودی عرب ہو, کویت ہو, قطر ہو, دبئی ہو, یہ سارے, ان کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے,
جب بھی وہ یورپ کی مجلسوں میں جاتے، امریکن کی مجلسوں میں جاتے، ان کو بار بار کہا جاتا ہے، ارے یار تم 1435 سال پہلے کے لوگ ہو، آج بھی تم اللہ رسول کرتے ہو، یہ تو گلوبل ویلوز ہے، عالمی نظام ہے، اب یہ کیا ہے، مذہب تمہارے گھر تک محدود کرو، اب تو ہماری مشترکہ پالیسی ہونی چاہیے۔ پھر ایک دوسرا آ جائے گا ان کے ساتھ کہ یار تم عجیب سے لوگ ہو، کیا کہ مسلمان ہمارے یورپ میں آئے، ہم نے آپ کو مسجدیں بنانے دی، آپ کو مدرسے بنانے دیے، آپ کے ملکوں میں کیوں ہمارا مندر نہیں بنے گا، کیوں ہمارا چرچ نہیں بنے گا؟ ان کو بار بار ٹارچر کیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا، اور ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ان کے سامنے دین پر اتنی مضبوطی سے جمنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو ان کے مطالبات کو انہوں نے تسلیم کر دیا۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے تھے، جنہوں نے جزیرۃ العرب کو تمام شرک و بدعت سے پاک کر دیا تھا، ہمارے حکمران اپنے ہاتھوں سے ان کے ملکوں میں واپس شرک کو لا گئے۔ آپ کو پتا ہے ابو دھابی میں کیا ہوا؟ کتنے بڑا مندر وہاں پر بنایا جا رہا ہے، خود ان کو ان کے لیے کتنا پروٹوکول لیا گیا، اس کے لائیو مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہا ہمارے بڑے سے بڑے عالم اسلام کے عالم کا احترام وہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح یہاں سے گنگا اور جمنا کا پانی لے کر جانے والے، یہاں سے گائے کا مت لے کر جانے والے سادھو سنتوں کا انہوں نے احترام کیا تھا۔ خود ان کا وزیر اعظم اور بادشاہ ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آتا ہے، اور ان کے تمام رسومات میں وہ شریک رہتا ہے، اور مندر کا فاؤنڈیشن ڈالا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارا جزیرۃ العرب مکہ جو سعودی عرب کہا جاتا ہے، ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ جو جدہ ویژن وہ بنا رہے ہیں، کہا کہ 2030 تک ہماری تمام سعودی عرب کے لوگ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم وہاں پر وہ نظام بنائیں گے کہ تم کو تفریح کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا، سب کچھ تمہاری تفریح ہو جائے گی، ہم یہاں پر شاندار پارک بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ان کے وہاں پر اس بات کا منصوبہ ہے کہ وہاں پر دنیا کے تمام مذاہب کی عبادت خانے بھی بنائیں گے۔ میرے عزیز اور میرے بھائی، اس حساسیت کو سمجھے آپ، ہمیں ان مدرسے کی قدر نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ آج باطل اس حقیقت کو جان لیا ہے، ان کو ہمارا ایک ایک بچہ ایٹم بم سے زیادہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہم چٹائیوں بیٹھ پر اللہ اللہ اس کے رسول کی بات کو پڑھاتے ہیں، ہم نے کبھی کی حکومت کو چیلنج نہیں کیا۔ آخر کیوں اتنے خوف زدہ ہے؟ کیوں ہمارے مدرسے کے خلاف اس طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں؟ ابھی جو سری لنکا میں جو کچھ بھی ہوا، دنیا کے مختلف لوگ ان کے پاس گئے، یورپی یونین کا وفد آیا، ہمارے ملک سے بھی گیا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کے ملک میں جو دہشت گردی ہوئی ہے نا، اب دیکھیے کرنے والا پتہ نہیں کون ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، مسلمان پر الزام لگا دیا جاتا ہے، اور الزام لگانے کے بعد یہ کہا گیا ان کو کہ آپ کے ملک میں جو مدرسے ہیں یہ اس کو پر نظر رکھو، اور ہو سکے ہمت ہو تمہیں تو اس کو بند کرو۔ ساری دہشت گردی وہاں پر ہوتی ہے، حالانکہ ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایمرجنسی کے نام پر انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی عورت نقاب پہن کر باہر نہیں آ سکتی ہے، اور یہ لسٹ تیار کر رہے، مدارس کو بند کرنے کا اعلان کرنے ہی والے ہو، کئی مسجدوں کے بارے میں دعوت و تبلیغ کے کام کو بین کرنے والے ہو، کوئی مذہبی رسومات نہیں ہوگی۔ یہ سارا منصوبہ یہ ٹرائب بیس پر ہو رہا ہے وہاں۔ میرے عزیز اور میرے بھائیوں، عرب ملکوں میں کرنے کے بعد اب میری اور آپ کی باری ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مدارس کی قدر کریں۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے، احترام کی نگاہوں سے دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمت میں برکت دے گا اور اسے باقی رکھے گا۔ اگر ناقدری کریں گے تو ہمارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ چھین بھی لے گا، اور ہم روتے رہ جائیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم نہیں دے سکیں گے۔ وہ اپنی تمام تر توانائی اور قوت کے ساتھ اسلام سے مقابلے پر آ رہا ہے، اور ہم غفلت کے ساتھ سو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی احساس نہیں کہ باطل کس طرح متحد ہو۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہود اور نصارہ ایک ہو ہی نہیں سکتے، لیکن میرے اور آپ کے خلاف اقدام کرنے کے لیے اپنے تمام اختلاف کو بھلا کر ایک ہو گئے۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیجیے، مشترکہ ایجنڈا ہے ان کا۔ براہمن دلت کے وہاں جا کے کھانا کھانا، اس کے ساتھ بیٹھنا تصور نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس وقت ان کی مجبوری ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے حقوق کو چھیننا ہے، ان کے مذہب کو نقصان پہنچانا ہے۔ بھائی اپنے اختلاف کو بھولو اور ایک ہو جاؤ۔
اے میرے عزیز اور میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ابھی چوکنا ہو جائیں۔ سب سے زیادہ میرے بھائی میرا دین ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے بنے، اس کے بارے میں ہماری غیرت حمیت ہونی چاہیے کہ ہمارے مکانوں کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں، تجارت کے بغیر رہ سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ ہمارے بچے ڈاکٹر نہ بنے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم اس کو بے دین نہیں رکھ سکتے۔ ابھی اقدام انہوں نے قوت کے ساتھ نہیں کیا ہے، جس طرح اقدام کمیونسٹ ملکوں میں ہوا تھا۔ آپ نے بار بار علماء کے بیانوں میں سنا ہوگا، ازبکستان، تاجکستان، بخارا، سمرقند، جہاں حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، جہاں فقہ کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، لیکن وہاں پر کیا ہوا تھا؟ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جبر ہوا، کہا کہ آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے، اور کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کو جھڑا کر راکھ کر دیا کہ ہمارے ملک میں آپ کو رہنا ہے تو آپ کو کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا ہے، آپ کو ہمارے ہی مذہب کو ماننا ہے۔ چھین لیا گیا لوگوں سے قرآن، اسلامی شاعر نہیں کر سکتے، آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ مسجد نہیں جا سکتے، مدرسے کے تو درکنار بات۔ 3 کروڑ مسلمانوں نے قربانی دی تھی اس وقت، 3 کروڑ مسلمان۔ کمیونسٹوں نے ظلم کیا مسلمانوں کو اس بات پر کہ تم اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے کوئی نیک بندے تھے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی۔ وہاں کے لوگوں نے حالات میں لکھا، جو علماء وہاں پر گئے، کہ اس طرح انہوں نے قرآن کی حفاظت کی کہ گھروں کے تہخانوں میں اتر جاتے تھے، 6 7 مہینوں کا کھانا پینا کا سامان لے کر اندر چلے جاتے تھے بچوں کے ساتھ، اور ان کی دیواروں پر پوسٹر لگا دیتے تھے ننگی عورتوں کے، کچھ شراب کی بوتلیں رکھ دیتے تھے، کیونکہ پولیس اور ملٹری کے لوگ آتے تھے، کہتے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہوگا، یہاں تو پھانسی کے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں، یا تو بوتلیں رکھی ہوئی ہے، تو چلے جاتے تھے۔ لیکن اندر تہخانوں میں بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جا رہی۔ بڑے عالم ہوتے تھے، انہوں نے داڑھی کٹوانی پڑی، اسلامی شاعری چھوڑنا پڑا، ٹریکٹر چلا رہے، کھیتی کر رہے، 2 شاگرد پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو حدیث پڑھا رہے۔ پھر انہوں نے کچھ عرصہ اس طرح سختی کرنے کے بعد کچھ جاسوس چھوڑ دیے، اور پھر کچھ انہوں نے نرمی چھوڑی، اور کچھ جاسوس جو انہوں نے تیار کیے مخبری، ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی ان کو کہ آپ خبر کرو کہ کون کون اسلام پر عمل کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں انفارمیشن دو۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی تم قرآن پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، تو پھر سے لوگ مسجد کی طرف آنا شروع ہوئے، دین کی تعلیم دینا شروع ہوئے، ایک دم سے رات میں کارروائی شروع ہوئی، پھر سے کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن میرے عزیز اور میرے بھائیوں، یہ اسلام کا درخت، اسلام کا پودا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اتنی زبردست قربانیوں کے ساتھ اس کی جڑوں کو مضبوط کر دیا ہے کہ قیامت تک کے آنے والا ظالم بادشاہ اس کو اکھاڑ نہیں سکے گا۔ اتنا کچھ ظلم کرنے کے باوجود کمیونسٹ بکھر گیا، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وہ وقتی طور پر مسلمان اپنے اپنے دفاع کے طور پر بلوں یعنی گھروں میں چلے گئے، سامنے سے ہٹ گئے، لیکن وہ اسلام کو نہیں مٹا سکے۔ لیکن ان میں چند لوگ غیرت حمیت والے لوگ تھے، اور جو لوگ ناشکر تھے ان کی وجہ سے سب پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس وقت چائنا میں بالکل اسی طرح کی چیز چل رہی ہے، مسلمانوں کو جبری روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ گزشتہ رمضان میں مسجدوں میں گھس گئے، سارے جتنے کلمے لکھے سب کو کھرچ دیا، اللہ رسول کا نام مسجد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک علاقوں کے اندر ایسا کیا، 5 لاکھ مسلمانوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، 10,000 15,000 مسلمانوں کو قید کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو سامنے وہ سمجھاتے، پہلے نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ آپ دیکھو تو ہمارے ملک میں رہتے ہو، ہم تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، تمہارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم تمہیں صاف پانی دیتے ہیں، روزی روزگار ملتا ہے، اتنا سب ہم تمہارے لیے کرتے ہیں، تمہارا اسلام اور مسلمان کون کیا کر رہا ہے؟ اس لیے آپ کو ہمارے ملک میں رہنا ہو تو آپ کو یہ سب اللہ رسول اور قرآن کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ سب جھوٹی اور پرانی باتیں ہیں، اس طرح کی ٹریننگ ہے، اور کہا کہ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر جبر کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنا تشدد کرتے، اتنا تشدد کرتے، اور اس درمیان میں سور کا گوشت لے آتے ہیں، ان کو زبردستی سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے، کہتے تم سور کا گوشت کھاؤ۔ کہا کیوں یار ایسا کر رہے ہو؟ کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سور صاف ستھرے نہیں تھے،
اس لیے آپ کے نبی نے منع کیا کہ سور نہ کھاؤ. دیکھو آپ ہمارے قوم دیکھو کتنے صاف ستھرے. آپ سور کا گوشت کھا سکتے ہو, ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی جراثیم نہیں ہے, کوئی بیکٹیریا نہیں ہے. اور پھر شراب پلاتے ہیں کہ پیو تو جبر کے ساتھ. کہتے کہ دیکھو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شراب پینے سے منع کیا تھا کہ وہ شراب کچی ہوتی تھی, لوگ پیتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ ہماری شراب تو انرجی ڈرنکس ہے, آپ پیئیں گے آپ کے اندر انرجی آ جائے گی, آپ 15-15 20-20 گھنٹہ کام کر سکیں گے, آپ پیو یہ. اب یہ سلسلہ کئی 2 سال 2.5 سال سے چل رہا تھا. کہیں سے خبریں آئی اور ترکی نے یونو میں آواز اٹھائی. چائنا کے سفیر سے کہا کہ تمہارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا زیادتی کہ تم مسلمانوں کو قید بنا کر جبر کے ساتھ تم اس طرح ان کو مار رہے ہو اور پیٹ رہے ہو اور ان کو مجبور کرے تمہارے ان کے دین سے ہٹانے کے لیے. یونو کے چارٹر کے خلاف ہے. ہمارے یونو کے معاہدے کے مطابق دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی مرضی کا مذہب پر عمل کر سکتا ہے, تم یہ جبر کیوں کر رہے ہو؟ اس کی حکومت کے نمائندہ کا جواب سنیے آپ. کتنی غلط تشریح اسلام کی پیش کی جا رہی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ نہیں دیکھ رہے تو دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ سب دہشت گرد کرنے والے مسلمان ہی ہیں. ہمارے ملک کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہم مسلمانوں کو ٹریننگ کیمپ میں لاتے ہیں اور ان کو عدم تشدد کی طرف لاتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کے تشدد کے واقعات ہمارے ملک میں نہ کریں. اس لیے کہ آپ کے قرآن و حدیث میں یہ سب تعلیم ہے. اس طرح کی غلط باتیں وہ کر رہے ہیں اور کمزوری ہماری یہ ہے کہ اس کا جواب بھی ہم نہیں دے رہے کہ بھی کون سے ایسی تعلیم ہے اسلام کے اندر جو اسلام اس دیتا ہے کہ کسی کو مارو تم. وہ جہاد کی بات کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی جہاد کا لفظ آیا ہے اور اللہ کون سا مذہب دنیا کا ایسا ہے کہ جس میں لوگوں نے لڑائی نہیں کی ہے بھائی؟ جو زمانے میں جو مذہب کا لوگ اٹھتے تھے حق کی بات لوگوں تک پہنچانے میں جو آدمی رکاوٹ بن جاتا اس کے خلاف وہ اقدام کرتے تھے. اس کی آسان مثال یہ ہے کہ اسی محلے میں آگ لگ, جیسا کہ اس گلی میں آگ لگ گئی, فائر بریگیڈ والا وہاں سے نکلا اور آپ کے مین روڈ پہ چند نوجوان کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو فائر بریگیڈ گاڑی اندر نہیں جانے دیں گے. ارے کہ ہٹو یار, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہاں 200 آدمی کی جان خطرے میں ہے, کامل ہم نہیں جانے دیں گے. تو کیا کریں گے بھائی؟ فائر بریگیڈ والا اور اس کے ساتھ جو کمانڈر ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ ان کو کچل دیں گے کہ ہم 3-4 لوگوں کی وجہ سے 200 لوگوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. یہ آسان تشریح ہے جہاد کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو ظلم کا ماحول تھا, عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے, یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے تھے, جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا لوگوں کو مذہب اپنانا پڑتا تھا, لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ دیکھو ہر بچہ ماں باپ کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے, اس کی مرضی کی باتیں کسی بھی دین و مذہب پر عمل کرے, لیکن تم اس کے مال پر قبضہ نہیں کر سکتے ہو, اس کی زمینوں پر قبضہ نہیں کر سکتے ہو, تم طاقت کی بنیاد پر کسی کو ظلم نہیں کر سکتے ہو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. اس کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو للکارا کہ ہم تمہارے خاطر پورے ملک کو غلامی کی طرف نہیں رہ سکتے. میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو انصاف فراہم کرا. یہ اسلام کا پیغام یہی جہاد ہے. آج کون نے کہا دنیا میں امریکہ بھائی دنیا میں اقدام کرتا ہے کس بات پر؟ بے صدام حسین نے جرم کیا تھا, تم نے اس ایک آدمی کے جرم کی وجہ سے تم نے 15 لاکھ انسانوں کو مار دیا. کہیں دہشت گردی نہیں ہے؟ اور تم پھر بھی کہتے ہو کہ ہم دنیا میں امن قائم کر رہے ہو. ایک اسامہ بن لادن کے جرم کی وجہ سے تم نے افغانستان میں کتنے لاکھ لوگوں کو مار دیا. یہ ایک دہشت گردی نہیں ہے بھائی. مسلمانوں نے کون سا ایک مسلمان ملک بتاؤ جس نے کسی ملک پر قبضہ کیا؟ نیوکلیر بم چلانے والے تم ہو, ہتھیار مہلک بنانے والے تم ہو, دنیا میں جنگیں قائم کرنے والے تم ہو, اور الزام مسلمانوں پر ڈالتے کہ اسلام نے دہشت گردی سکھائی ہے. سب سے زیادہ دہشت گردی تمہارے مذہب میں سکھائی گی, تمہارے مذہب میں بھی نہیں ہے, لیکن یہ جہریہ قسم کے لوگ, دجالی طاقت کے لوگ جو دنیا میں ایک اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ نظام نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے معاشی اعتبار سے دنیا پر تو قبضہ کر لیا ہو. پوری دنیا کا نظام ایک ورلڈ بینک کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. کوئی اس کی پالیسی کے خلاف کوئی ملک نہیں جا سکتا ہے. ابھی 2 مہینے پہلے یونو کے 70 سال پورے ہوئے کہ بھائی ہم نے 70 سال میں کیا پایا کیا کھویا, اس سال ان کی میٹنگ تھی. جرمنی کے وہاں سے رپورٹ چھپی کہ دنیا میں 122 ملک ایسے ہیں جنہوں نے IMF سے قرضے لیے اب واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
ابھی یہودیوں کے شروع سے پالیسی یہی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو قرضہ دو, پھر اپنا منصوبہ ان سے منواؤ. 122 ملک ایسے. تو سیاسی اس معاشی اعتبار سے ان کا پورا قبضہ ہے. اب سیاسی اعتبار سے بھی اور تعلیمی, یعنی اب ان کا ایک نظام, نیکسٹ ان کا جو پلاننگ ہے کہ دنیا میں یکساں تعلیمی نظام ہو, کوئی فرق نہ ہو, ایک ہی تعلیم پوری دنیا میں دی جائے. اس کے لیے پورے اقدام دنیا میں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی نظام, یونو کے ساتھ دنیا کے ہر ملک کے معاہدے ہیں. آپ کو شاید پتا ہے کہ نہیں ہے, 27 ایسی قلم ہے, دفعات ہے. ہمارے ملک میں بھی اور دنیا کے تمام ملکوں نے یونو میں دستخط کیے. کبھی نیب پہ جا کے اس کو پڑھنا کہ اس معاہدات کی پاسداری کرنا ہر ملک کی ذمہ داری ہے, ورنہ پھر اس کو IMF سے قرضہ نہیں ملے گا, اس کو الگ تھلگ کر دیا جائے گا. اس کا حال وہ ہوگا جو عراق کا ہوگا, افغانستان کا ہوگا, ونزویلا کا ہوگا, ایران کا ہوگا. یہ ہوگا اس کا حال. یہ معاہدات ہے. اس کے آسان مثلا سمجھے, جس وقت ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی کا قانون پاس ہو رہا تھا, یہ جتنے بھی ہمارے وہاں جو کہتے ہیں ہم لبرل ہے, یہ ہے وہ, یہ سب اندر سے بے دین ہے, سب دہریہ قسم کے لوگ ہیں. ان کو ان کے مذہب سے بھی کوئی پڑی ہوئی نہیں ہے. ایک پارٹی نے با کر یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے ملک کی سنسکرتی کے خلاف یہ قانون بن رہا ہے. چند لوگ بیچارے آئے تھے, ان کی کون سنتا ہے. وہ جج نے جو ججمنٹ لکھا تھا, لوگوں نے کہا کہ یعنی کوئی بات ہوئی کہ لڑکا لڑکی سے, لڑکا شادی کرے, لڑکی لڑکی سے شادی کرے, یہ تو کتنی بے حیائی کی بات ہے, ہمارے ملک کی تہذیب کے خلاف ہے, یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا انہوں نے, اور جج یہ لکھ رہا ہے کہ ہم نے یونو کے ممبر ہے, اس معاہدے کی تحت ہمارے ملک میں اس قانون کو نافذ کرنا ہماری مجبوری ہے. اب ہمارے ملک میں اسٹیپ ہونے والا تھا. یہ تعلیم کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم ان مدارس کی قدر کریں. ان قریب یہ وقت آنے والا ہے, پہلے وہ سافٹ طریقے سے آپ کی طرف آئیں گے, لیکن اگر آپ سافٹ طریقے کے مطابق اگر وہ دیکھیں گے کہ ابھی بھی مسلمان اپنے دین سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ طاقت کا استعمال کرنے میں کوئی دیری نہیں کریں گے. ان کا ساتھ چلیں گے. وہ بار بار اصرار کرتے ہیں ان کی حکومتوں سے, رپورٹ دی جاتی کہ آپ یہ آنے جو قرض دیتا ہے وہ ایسے بھی دیتا ہے. ارے بڑے ان کے ساتھ معاہدے لکھوائے جاتے ہیں کہ آپ کو CNC کا ریٹ یہ کرنا پڑے گا, آپ کو اتنا پینشن یہ کٹوتی کرنی پڑے گی, یہ خزانہ اس فلانی جگہ پر آپ کو ہال نہیں کر سکتے ہو, آپ فلانی کام نہیں کر سکتے ہو. یہ سارے معاہدے ہوتے ہیں. اور آپ کے ملک میں یہ پڑھانا پڑے گا آپ کو. یہ سارے معاہدے ہوتے ہیں ان کے. ایک پاکستان کے بڑے عالم جو ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک تعلیم پر کانفرنس ہو رہی تھی, دنیا کے بڑے بڑے ماہر تعلیمات آئے تھے. انہوں نے آ کر مشورہ میٹنگ ہو رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی لیکچر کرنا, تقریر کرنی تھی. میں نے تو کہا کہ مجھے سوال کیا گیا کہ غازی صاحب, تمہارے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کے بارے میں اور انگریز اور اس مغربی تہذیب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں 3 رائے ہیں, 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو مغرب سے جو تعلیم آتی ہے مین وائن اس کو لے لو, بھائی مغرب سے آیا ہے, امریکہ سے آیا ہے, برٹن سے آیا ہے, فرانس سے آیا ہے, اس کو لے لو, چاہے کچھ بھی ہو. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ مغرب اور امریکہ سے جو کچھ بھی آئے گا ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے, اس کو رد کرو. انہوں نے اس میں ایک مثال دی اپنے دادا کی کہ میرے دادا خود انگریزی زبان کے اور انگریزوں کے اتنے مخالف تھے کہ ہمارے گھر میں ٹماٹر کو ٹماٹر بولنے کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ ٹومیٹو بولتے ہیں انگلش میں. اتنی ان کو نفرت تھی انگریزوں سے کہ یہ ملعون جو دنیا کی تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ الفاظ میں میرے گھر میں نہ بولے. تو لوگ کہتے دادا ہم ٹماٹر لانے کے لیے کیا بولے, تو کہا کہ لال بیگن, لیکن ٹماٹر مت بولو. انہوں نے مثال دی اس کانفرنس میں. اور پھر کہا کہ تیسرے نمبر کے وہ لوگ ہیں جو مغرب سے جو چیز آتی ہے, تعلیم آتی ہے, کوئی تہذیب آتی ہے, تو اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری سماج کے لیے کون سا افیکٹو ہے, اس کو وہ لیتے ہیں. جو ہماری سماج کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنی تقریر کو مکمل کیا. تقریر کو مکمل کرنے کے بعد اس کانفرنس کا جو صدر تھا اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غازی صاحب یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا کہ آپ ہماری ٹیکنالوجی سے اور ہماری آئیڈیالوجی سے اور ہماری بنائی ہوئی تعلیمی نظام سے تو فائدہ اٹھاؤ اور ہماری تہذیب تم نہ اپناؤ. یہ نہیں ہوگا. ہماری تعلیم کے ساتھ آپ کو ہماری تہذیب بھی اپنانی ہوگی.
آپ کو مجبور کر دیں گے ہم. یہ کھلے اس نے یہ بات کہی. اس لیے میرے عزیز اور میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں بھی یہ تیاری ہو گئی تھی، لیکن اس کے لیے بہت بڑے بجٹ کی ان کو ضرورت تھی. پورے ہمارے یہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، یہ سارا نصاب بدلنے والے، اس کی سارے لٹریچر تیار ہے، لیکن اس کو ایک بہت بڑے بجٹ کی ضرورت تھی. انہوں نے اس کو ابھی روک دیا کہ الیکشن کے بعد کریں گے. اور اس نصاب کے اندر انہوں نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ کوئی مذہبی آدمی، خاص کر کے مسلمانوں کے وہاں تو کیا ہے، مسلمان بچہ مدرسے میں جا کر اللہ، اس کے رسول اور قرآن کی تعلیم نہیں پڑھ سکے گا. وہ ٹائم بھی اسی طرح کا رکھیں گے، پورا شیڈول ان کا ٹائٹ کر دیں گے، اور سلیبس بھی اتنا ہارڈ کر دیں گے کہ بچوں کو ہوم ورک بہت ہارڈ کرنا پڑے گا. ان کے پاس وقت نہیں رہے گا کہ وہ مذہبی تعلیم حاصل کر سکے. اور اس کے اندر یہ بات بھی اب خبریں آ رہی ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی اسکول کے مینجمنٹ کا آدمی اگر کوئی ہم اپنی مذہب کی ہمدردی میں اپنے بچوں کو کوئی مذہبی تعلیم دے گا، اگر کسی بچے اور اس کے والد نے شکایت کر دی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا. وہ مجرم ہے حکومت کی نگاہوں میں کہ تم نے مذہب کی تعلیم کی دی. یہ پورا پروگرام تیار ہے، الیکشن کے بعد اس کو نافذ کرنے والے ہیں. چاہے مجھے ایسا لگتا ہے، میری رائے کہ یہ اوپر سے ایجنڈا آ رہا ہے ان کی طرف، ان کے آقاؤں کی طرف سے. یہ کوئی بھی حکومت آنے والی جمہوری حکومت آئے گی یہ لاگو کرے گا. میرے عزیز اور میرے بھائی، اب یہ تو اپنا منصوبہ وہ بناتے ہیں. میری بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا کریں. اب اس وقت ہمارے علماء کی اور ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی برمنگھام کا آپ کو واقعہ سنا، یو کے برمنگھام آپ بہت جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ. وہاں کی اسکول کے اندر ایک نصاب میں 5 پارٹ ایسے تھے، 5 چیپٹر، جو ہم جنس پرستی اور سیکس کی تعلیم تھی. والیوں نے اس کتابوں کو دیکھا تو لوگوں نے کہا یار یہ کوئی بات ہوئی، 6 سال 8 سال کے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. وہاں تو فری ہے نا بھائی، سب سے زیادہ تو وہی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ لوگ آئے، اسکول کے مینجمنٹ سے ملے، پرنسپل سے ملے کہ وہاں کے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے بچوں کو یہ نہ پڑھایا. اور یہ دیکھیے اس کا جو پرنسپل تھا 2 مہینے پہلے، یہ واقعہ جو پیش ہے آج سے 5 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اس سے پہلے یعنی 7 مہینے پہلے جو ان کی اسکول کا پرنسپل تھا اس کو ایک بیسٹ ایوارڈ دیا گیا تھا کہ دنیا کے بہترین ٹیچروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کو ایک ایوارڈ دیا گیا تھا. وہ اس اسکول کا وہاں یہ تھا یعنی پرنسپل تھا وہ. اب اس نے یہ نصاب طے کیا، مسلمان اور اس کے ساتھ کچھ عیسائی بھی تھے کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ پڑھائے، یہ ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے. جب وہ لوگ گئے ان کی بات کو سننے کے بجائے اس نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم یہ پڑھا کے رہیں گے، ہم آپ کی بات کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے. نتیجہ ہو کہ بحث ہو گئی وہاں پر. اس نے فوراً پولیس کو بلا لیا. پولیس آئی. اب اس کو چاہیے تھا کہ دونوں فریق کو بٹھا کے کیا بات ہے مل جل کر آرام سے بات کرو، لیکن انہوں نے بھی ان کو ڈھکیل دیا کہ نکلو یہاں سے، مینجمنٹ میں دخل کاری مت کرو. ماں باپ کو گھر بھیج دیا، ان کو وہاں پر بھیج دیا. لیکن ایک ایشو بن گیا تو وہاں کی مذہبی تعلیم جو تھی یعنی تعلیم کی وزیر جو تھی اس نے ان کو بلایا کہ کیا میٹر ہے آپ کا. کہا سر یہ ہمارا نصاب ہے، اور ان کے والد پیرنٹس آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو آپ یہ نہیں پڑھا سکتے، اس لیے ہم نے ان سے احتجاج کیا اور پولیس بلائی. تو کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کوئی چینج ہو سکتا ہے تو کرو، کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اور اس نے میڈیا پر آ کر یہ بات کہی اور یہ صاف سے الفاظ میں کہا کہ میرے اسکول میں پڑھنے والے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ ہم تو یہی پڑھائیں گے اگر آپ کو آپ کے مذہب سے پیار ہے، آپ کی تہذیب سے پیار ہے، ہمارے ملکوں سے نکل جاؤ اور تمہارے ملکوں میں جا کر تمہارے دین پر عمل کرو. ہمارے ملک برطانیہ میں اس پر کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک حقیقی بات ہے، سچا. اور آپ کسی بھی اپنے وہاں برمنگھام میں رہنے والے کو پوچھ سکتے ہیں. آپ میرا عزیز اور میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں بھی یہ ہونے ہی والا ہے. اب وہ اس کے لیے سب کچھ کریں گے. اب سامنے ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اس وقت اپنی کتنی غیرت حمیت ایمان دکھائیں گے کہ ہمارے اندر اسلام اور دین کی کتنی غیرت ہے. کیا ہم اس ایجوکیشن کے لیے اپنے اولاد کو اپنے آپ کو بھی دین کی طرف لے جاتے ہیں یا دین پر جم جاتے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے آزمائش آئے. میرا عزیز اور میرے بھائیوں، ہمارا مقصد اللہ اور اس کا رسول اور دین ہے. ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے بغیر تو رکھ سکتے ہیں،
دین کے تعلیم کے بغیر نہ رہ سکے، اس لیے کہ دین کا انحصار ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی پر۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے آج سے ہی آپ کے بچوں کو آپ وقت دیجیے۔ ہمارے علماء سے بھی عام طور پر ہم مدرسے میں جو پڑھا اس وقت بچوں کو جو شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم بچوں کو 5 کلمہ تو پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ 5 کلمے پوپٹ کی طرح پڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اب وقت ہے کہ اس بچوں کو شعور پیدا کریں کہ بیٹا لا الہ جو پہلے نفی کرائی جاتی ہے اس کو سمجھایا جائے کہ کوئی لائق نہیں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کو تاثر دیا جائے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، نفی کروائی جا رہی ہے، اور اس سے بچوں کو ذہن بنایا جائے اور بیٹے سے پوچھا جائے کہ بیٹا تجھے کون کھانا دیتا ہے؟ وہ فوراً کہے گا میرے ابا دیتے۔ ہم اس کو سمجھائے کہ نہیں بیٹا، تیرے ماں باپ نہیں دیتے ہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ تیرے ابا کو دیتے ہیں، اور تیرے ابا تیرے امی کو دیتی ہے، اور تیرے امی تیرے لیے کھانا بناتے ہیں۔ وہ اگر کپڑا پہنا اس سے پوچھے، اس کو یہ ذہن لگے کپڑا کس نے لایا؟ کہا کہ میرے ابا لائے۔ کہ دیکھو بیٹا آپ کے ابا کو اللہ نے دیا، یہ اس کو تو 3 چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمانیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین اور آخرت پر یقین۔ یہ 3 چیزوں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہماری نسلوں کو ارتداد سے ہم نہیں بچا سکیں گے، کہ پوری چیز وہی چلائی جا رہی ہے کہ آخرت کچھ نہیں ہے، روح کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کی مرضی ہے دنیا میں کھاؤ پیو اور آزادی کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہمیں اس تاثر سے، اور دیکھو ماحول کا اثرات پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا انتظام کیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے۔ دیکھیں کتنی حساسیت ہے، مکہ کے مشرک جو تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے، وہ صحابہ اور سب ایک ہی جیسا لباس پہنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں سے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو وہ بھی امامہ باندھتے اور آپ بھی امامہ باندھتے ہو، لیکن ایک فرق یہ کرو کہ وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، تم لوگ ٹوپی پر امامہ باندھو تاکہ تھوڑا سا فرق ہو جائے کہ یہ مومن اور مسلمان، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ جگہ جگہ پر آپ کو تاریخ میں ایسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گے کہ ان کے تعصبات سے اور ان کے اثرات سے بچانے کے لیے صحابہ کو ہدایت دی۔ مدینے میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھائی یہودی تھے، وہاں ان کا ایک کلچر تھا، تو اللہ کے رسول نے آتے وہاں دیکھو یہودی لوگ روزہ جلدی بند کرتے تھے اور تاخیر سے کھولتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ نہیں بھائی سحری تاخیر سے کرے اور ایک ساتھ جلدی کرے۔ یہ فرق ان کے درمیان میں واضح کر دیا۔ مکے میں رہتے صحابہ مانگ نکالتے تھے، مدینے میں رہتے دیکھا کہ یہودی مانگ نہیں نکالتے، ایسے ہی کرتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ مانگ نکالو گے، کیونکہ اس سے تھوڑا سا فرق ہو جائے، سمجھ میں آ کے یہ مومن ہو یہودی اور مسلمان۔ میرے عزیز ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حساسیت تھی، یہ فرق محسوس کرتے، اس لیے کہ حالات کا اثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر ایمانیات اور رسالت اور آخرت پر محنت کریں۔ وہ اس سے متزلزل کر رہے ہیں، اور رسالت کے ساتھ ساتھ بچوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد جو اعمال آتے ہیں، جنہیں پہلے ایمان ہے تو ایمان کے بعد اس کے بعد اعمال کا اظہار ہوگا، تو شریعت کے مطابق اس کو شعور پیدا کیا جائے۔ ورنہ ہمارے وہاں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دین کے معلومات کچھ نہیں، دنیاوی لحاظ سے بڑے پڑھے لکھے لیکن دین کی معلومات کے اعتبار سے زیرو ہے۔ آپ کو ایک اسکول کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہمارے وہاں پڑھے لکھوں کا کیا حال ہے۔ کرناٹک کی اسکول کا یہ واقعہ کہ بچوں کو ایک کلاس لے رہے تھے، جنرل نالج کی کلاس ہو رہی تھی، تو ایک بچے نے سوال کیا ٹیچر سے کہ اسلام میں یہ کیوں ایسا ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، یہ کیوں، اور عورت کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ جو سامنے ٹیچر کھڑا تھا کم علم تھا، دینی علم تو تھا نہیں، دنیاوی لحاظ سے ٹاپ لیول کا آدمی تھا، لیکن دین کا علم نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا کہ مرد میں خواہش زیادہ ہوتی ہے اس لیے اسلام نے 4 شادیاں کرنے کو کہا ہے، حالانکہ قطعی اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے، اس کی اور حکمتیں ہیں اور مقصد ہے۔ یہ اس نے جواب دے دیا اور کہا کہ عورتوں کو کہ مجھے نہیں پتا ایسا کیوں، مجھے کسی مولوی سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ اپنی بات کو کرتا گیا، مکمل ہوئی، پھر وقفہ ہوا، اس کے بعد پھر دوسرا سیشن شروع ہوا۔ اسی کے اندر ایک دوسرے طالب علم نے سوال کیا کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے سر، جو اب وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ غیر مسلم ہے اور سوال کرنے والا بھی غیر مسلم، اس کو سوال کر رہا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 شادیاں کی،
اور عام مسلمان کے لیے 4 شادیاں ہیں، یہ کیوں؟ بے شریعت تو سب کے لیے برابر ہوتی ہے. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب کے لیے برابر ہے، حقوق کی بات نہیں کرتے ہیں، تو یہ فرق کیوں ہے؟ اب دیکھیے میرے بھائی، اور جب علم نہیں ہوتا ہے، شریعت کا شعور نہیں ہوتا ہے، اور ان کی فکر اسلامی نہیں ہوتی ہے، تو کتنی بھیانک وہ غلطی کرتے ہیں. تو وہ غیر مسلم تھا، اس نے طنز کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہا کہ آپ تو اگلے سیشن میں جواب تو دے دیا آپ کے سر میں. نعوذ باللہ، کیا جواب؟ اس نے کیا جواب دیا تھا کہ مرد میں یعنی خواہش، جن سے خواہش زیادہ ہوتی ہے اس لیے 4 شادیاں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں اس لیے کی تھی کہ اس میں خواہشات زیادہ تھی. نعوذ باللہ. یہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے. کیوں؟ ہماری نااہلی کی وجہ سے. ہمارے ہی لوگ ایسی چیزیں حرکتیں کرتے ہیں. اس لیے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسلم پسندہ بورڈ کی جو تحریک چلی تھی کہ عورتوں کے مرد دستخط کرے کہ ہم تو طلاق کے معاملے میں اسلام ہی کو فالو کریں گے، ہمارے اس قانون کو چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دستخط کر کے بھیجا. اب جو لوگ دوڑ گئے ان کے سامنے اور کارگزاریاں بھی آئی. کیا کارگزاری آئی؟ کہ بہت سے اچھے خاصے مسلمان عورتوں نے دستخط نہیں کی، اور بہت سے اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمان مردوں نے بھی دستخط نہیں کی. اور یہ کہتے تھے کہ صاحب ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ اسلام میں ظالمانہ قانون ہے یار کہ مرد کو طلاق کی اجازت دی ہے، عورت کو نہیں دی ہے. کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی مرد مارتا ہے عورت کو وہاں سے چھوٹا، یعنی اس کو الگ ہونا ہے، تو کیسے ہوگی مرد کے بغیر؟ یہ ظالمانہ قانون ہے. اب میرے بھائی بتاؤ، یہ الفاظ کہنے والا مسلمان کیا مسلمان باقی رہے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں، پہلے لوگ ذہنی اعتبار سے مرتد ہوتے ہیں، پھر فکری اعتبار سے مرتد ہو جاتے ہیں، پھر اپنا مذہب بھی بدل دیتے ہیں. اس لیے آج ہماری سماج میں اسے آثار نظر آ رہے کہ ہمارے نوجوان دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہے. عجیب و غریب سوال کرتے ہیں جو آپ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک مسلمان گھرانے کا بچہ یہ سوال کر رہے ہیں. خود ایک بہت بڑے عالم ابھی تقریر کر رہے تھے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، وہ کہہ رہے تھے یعنی ہمارے مسلمان لوگوں کی ذہنیت سے آپ سوچیے. کہتے کہ وہ اپنی آخری 10 دن وہ اعتکاف کرتے اپنی مسجد میں، تو عصر کے بعد وہ مسئلے مسائل بیان کرتے. تو کہتے کہ ایک دن میں نماز کے مسائل، ایک دن پاکی ناپاکی کے مسائل، زکات کے مسائل، حج کے مسائل. تو کہا کہ ایک دن میرے نکاح پہ بھی مسائل کو بیان کیا. تو کہا ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب، کسی غیر مسلم عورت نے، کسی مسلمان عورت نے غیر مسلم ہی لڑکے کے ساتھ شادی کر دی تو کیا اس کی شادی ہو گئی؟ بتائیے. مسجد میں بیٹھ کے روزہ رکھ کے مولانا سے پوچھ رہا ہے. تو مولانا نے کہا کہ شادی تو اس کا نکاح اسلامی اعتبار سے تو نہیں ہوا، حلیہ بنا لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. کہا کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو کہ ہوئی نہیں ہے. بار بار سوال کر رہے ہیں. مولانا کہ میں اس سے کیا جواب دوں؟ اعتکاف میں اس سے کیا بحث کروں؟ اور ساتھی بھی ساتھ میں رہتے تھے. وہ پھر چلا گیا. پھر کہنے لگے مولانا سے کہ مولانا یہ جو لڑکا آپ کو بار بار پوچھ رہا ہے وہ آپ اس کو جانتے ہو کون ہے؟ کہ نہیں، کہ وہ فلاں یہ مسجد میں جو بیٹھتے ہیں وہ فلاں حاجی صاحب، 5 وقت کے نمازی، اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کچھ ہے. لیکن مولانا صاحب ان کی بیٹی نے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے، اور تعجب اس بات پر ہے کہ وہ لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ان کے گھر پر آتی ہے اور اس کا اسی طرح اہتمام کرتے جس طرح لوگ داماد کا احترام کرتے. ان کے دل میں اس کی کوئی غیرت نہیں ہے کہ میری لڑکی کہاں چلے گی. یہ نمازی لوگوں کا یہ حال ہے. یہ ایسے بے پناہ لوگ موجود ہیں ہماری سماج میں جو ایک اپنی لائف اسٹائل کو صحیح کرنے کے لیے اپنی اولاد کو ارتداد کی طرف دھکیل رہے، اور جن کی لڑکیاں چلی گئی، جن کے لڑکے چلے گئے، ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو کیا کرے، وہ اپنی لائف کے لیے گئی ہے، اس کی لائف اسٹائل اچھی ہو جائے گی، مذہب سے کیا تعلق ہے اس کا؟ وہ اس کے مذہب پہ عمل کریں گے، وہ اس کے مذہب پر عمل کرے. اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو شعوری اعتبار سے مسلمان بناؤ، اس کو سمجھاؤ کہ نماز کی حکمتیں کیا ہے، اللہ پر ایمان کس طرح درجہ کا ہونا چاہیے، ملائکہ پر کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، نبیوں پر کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر کس طرح ایمان ہونا چاہیے، تقدیر کیا چیز ہے، یہ ہمارے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس لیے ماں باپ سے بھی درخواست ہے، گزارش ہے کہ اپنے موبائل میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی اولاد کو وقت دیجیے.
تو انشاءاللہ العزیز آپ وقت دیں گے اپنی موٹی موٹی زبان میں بچوں کے سامنے اللہ کے رسول کا تذکرہ، صحابوں کا تذکرہ، ہماری بچوں کے سامنے صحابیات کا تذکرہ، اللہ والوں کے دین کا تذکرہ کریں گے، ان کے دل میں ایمان کی غیرت اور حمیت باقی رہے گی۔ اگر ہم نے صرف دنیا کے تذکرے کیے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ان کے دل میں دنیا ہی بس جائے گی۔ آج ہم اپنی سماج میں دیکھتے ہیں اکثر نوجوان ڈپریشن میں شکار ہے۔ اس کی وجہ، میرا بھی تعلق کچھ علاج وغیرہ سے کرتا رہتا ہوں، اکثر بچوں کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ احساس کم تک اپنی لائف، کیونکہ ان کو انہوں نے پڑھا بھی وہی ہے، دیکھ بھی موبائل میں وہی رہے، سن بھی وہی رہے، دنیا کے تذکرے، بھائی میرے پاس گاڑی ایسی ہونی چاہیے، مکان ایسا ہونا چاہیے، میرے پاس ایسا بزنس ہونا چاہیے، ہر ایک نے اپنے اپنے خواب کا دماغ میں تصور بنا لیا ہے۔ اب وہ اس کے پاس تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر دنیا کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک دوست سے باردار ہے، بڑا ہے، اس کے پاس اچھا موبائل ہے، اس کا گھر بھی اچھا ہے، بزنس بھی اچھا ہے، اب اس کے حالات کو دیکھتا ہے تو اندر اندر اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہے۔ کبھی ماں باپ کو گالی دے گا، کبھی اپنے باپ کو گالی دے گا، کبھی اپنے باپ کو حقیر سمجھے گا کہ میرے باپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، گھومتا ہی رہا، آج ہم یہاں رہ گئے۔ کبھی اپنے دادا کو گالی دے گا، ارے یار آج ہمارے پاس زمینیں ہوتی، ہم اسے بیچتے، کروڑوں روپیہ آتے، ہم بھی کچھ اچھی لائف گزارتے۔ یہ سوچتے 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 مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بٹھائے، اسے سمجھائے کہ بیٹا سب کچھ یہ چیز نہیں ہے، ہر معاملات ایک ظاہری حلیہ ہوتا ہے، لیکن اندر سے ان کی بے چینی کو اور چیز ہوتی ہے جو ان کی پریشانیاں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اصل اللہ تعالیٰ سے بیٹا عافیت مانگو، سکون مانگو، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو، دلوں کا سکون مانگو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ ذہن سازی کریں۔ اگر نہیں کیا اور دنیا ہی دنیا کو بکتے رہے، ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کی اولاد آپ کو اپنے گھروں سے نکال دے۔ ابھی میرا ایک دوست لندن سے جو خود کہہ رہا تھا کہ ہمارے وہاں بسنے والی ہمارے بچوں میں یہ تاثر آ رہا ہے کہ جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ڈسٹ بن گھر پہ ہے؟ ڈسٹ بن یعنی کچرا پیٹی جو ہوتی ہے، وہاں کے بچی لڑکے سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارے گھر میں ڈسٹ بن ہے، یعنی بوڑھے ماں باپ ہے؟ اس طرح بچیاں پوچھ رہی ہے، آپ ہی کی خاندان، آپ ہی کے رشتے دار، آپ ہی کے لوگوں کی نسلیں یہ کیوں؟ کہ ماحول کا اثرات۔ ایک گھوڑا جس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں، جنہوں نے یعنی چاند پر چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، لیکن ان کا سماجی نظام کریش ہو گیا۔ اور ان کی بچے کو کچھ پتا نہیں میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا خالو کون ہے، انہیں کچھ پتا نہیں۔ آج یہ صورت حال ہے، گزشتہ سال کی جو ان کی رپورٹ چھپی تھی کہ پورے برطانیہ میں جتنے بچے پیدا ہوئے 52% بچے اسے جو ناجائز اولاد، عورتیں پیدا ہوتا ہے بچہ ہاسپٹل میں جا کے چھوڑ آتی ہے، کیوں؟ کہا کہ میرے کیا کام لگے گا، وہ تو اس کی کرے گا۔ اب ماں بھی یہ کرنے لگی ہے اور باپ بچہ تو کرتا ہی ہے، بوڑھے ہوتے تو آل ہاؤس میں چھوڑ دیتے۔ ان کی حکومت پر اتنا بوجھ پڑ رہا ہے بوڑھوں کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے، انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا ہے کہ آپ کے کتنے بھی بچے ہوں گے ہم 2 ہی بچوں کا بینیفٹ دیں گے، اور یہ وقت بھی آئے گا کہ وہ بینیفٹ بھی بند کر دیں گے، اس لیے کہ ظلم کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنے ہی والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، وہی ماحول کا اثرات پڑ رہے۔ ایک گھوڑا آپ کہتے کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، کتنے زبردست سافٹ ہے، اے میرے بھائی اس کے دھوکے میں مت آ۔ مسلمان سے زیادہ کوئی با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارا بگاڑ ہے کہ ہم بگڑ گئے، اس لیے غلط دنیا میں میسج چلا گیا۔ ان کے جو اخلاق ہے نا وہ تاجرانہ اخلاق ہے۔ ایک آدمی دکان چلاتا ہے کریانہ کی، کوئی آدمی سودا لینے کے لیے جاتا ہے یا کپڑا خریدنے جاتا ہے، کوئی بھی دکان ہو اس کی، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ آؤ آؤ حاجی صاحب بیٹھو، کرسی پیش کرے گا، پیپسی منگوائے گا، ٹھنڈا پانی کا بوتل ہوگا تو پانی دے گا، اتنا اچھے اخلاق سے پیش آئے گا کیونکہ میرا گاہک ہے۔ جیسے ہی وہ شٹل گرائے گا، 2 قدم نیچے اترے گا، بچہ سامنے کھڑے گا، گالی دے گا، ارے تجھے پتا نہیں میری دکان کے سامنے کچرا ڈالتا ہے۔ گھر جائے گا، اسکوٹر پارک، وہاں بھی گالی دے گا پڑوسی کو، اس کو سمجھ نہیں ہے تو اس طرح گاڑی پارک کرتا ہے۔ گھر میں داخل ہوگا، دروازہ دھڑام سے بند کرے گا، بیوی پر غصہ، بچوں پر غصہ۔ آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے، دکان میں تو اتنا اچھا شاندار اخلاق تھی اور یہ گھر میں یہ صورتحال، محلے میں یہ صورتحال۔ ان گوروں کی یہی حالت ہے۔ اپنا مورل ہائی کرنے کے لیے جو اپنے کتے کو تو تھینک یو کہہ سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو سازش میں پھنسایا جا رہا ہے۔
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام سے بڑھ کر کوئی تہذیب نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہترین اخلاق کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی دین کی قدر کریں، ہماری تہذیب کی قدر کریں۔ اگر قدر نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں، آنے والے حالات سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا، ہم ترستے رہ جائیں گے۔ ہماری دین میں کتنا کہا جا رہا ہے کہ نقاب پہنو، برقع کرو، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے، پتہ نہیں اس طرح گھومے کہ ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ بس میں برقعے کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے، اور آپ رکشا میں بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتے، عام جگہ پر برقع پہن کے نہیں آ سکتے ہو۔ اس وقت آپ کیا کرو گے؟ اس وقت پھر روتے آؤں گے، آپ پھر روتے رہ جاؤ گے، ہمیں اپنے آپ کو چھپانا ہے، ہمیں پردہ کرنا ہے، آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا، حکومت کے ساتھ آپ کو روک دیا جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس عظیم نعمت کی قدر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس دین کے شعبے پر تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر چلنا آسان کر دے گا، جس کو تم چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل کر دے گا۔ اس لیے اس مجلس سے آپ سے پیغام ہے کہ آنے والے حالات کو سمجھو، دیکھو مایوس بھی نہیں ہونا ہے، گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ظالم کئی آئے اور چلے گئے، آج بھی اسلام آن اور بان اور شان کے ساتھ زندہ ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ مسلمان مٹ سکتے ہیں، اسلام نہیں مٹے گا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے، مومنین اور دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، اگر تم محفوظ ہونا چاہتے ہو اپنے آپ کو دین کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اللہ نے پہلے بھی فرعونوں کو ٹھکانے لگایا ہے، قانونوں کو ٹھکانے لگایا ہے، یہ تو کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم دین پر عمل کر نہیں رہے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم خود اپنے مسائل غیروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، انہیں موقع ملتا ہے اس لیے ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے دین پر اعتراضات کرتے ہیں، ہمارے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں اعمال صالحہ کے ذریعے ایسے اعمال بھیجے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، ہمارے لیے اچھے فیصلے فرمائے گا۔ جیسے میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فیصلہ کرے گا، کس کی حکومت لانا ہے، کون سے بندے کو لانا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے ہر حکمران کا دل میرے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، میں یوں پلٹ دوں گا، اگر تم ظالم بنو گے تو اس کو یوں پلٹ دوں گا۔ دیکھیے میرے بھائی، ہم خود اپنے حالات پر بھی غور کریں، ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہم کتنی غیبت کرتے ہیں، ہم ہمارے بھائیوں سے کتنا بدلہ لینے کی بھاونائیں رکھتے ہیں، ہم ایک دوسروں سے کس طرح نفرتیں کرتے ہیں۔ تو بھائی ہمارے اعمال ہی ایسے، تو پھر ہمارے حکمرانوں کو ہم کیسے ڈالیں دیں گے؟ جیسے ہم لوگ ہیں ایسے ہی ہمارے حکمران آئیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف قائم کرنے والے، لوگوں کے لیے حقوق کے لیے کام کرنے والے، مظلوموں کی مدد کرنے والے، بھوکوں کے لیے کام کرنے والے، لوگوں کے لیے فلاح بہبودی کی کام کرنے والے لوگ آئے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں، ہم بھی اسی طرح بنے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمیں حالات سے مایوس نہیں ہونا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر حال میں اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ بارہا امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ کر کے دکھائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نہتے غریب کمزور مسلمانوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ انقلاب لاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، جب کسی قوم کی زوال قریب ہوتا ہے، کسی حکومت کا زوال قریب ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی توفیق دیتے ہیں کہ ظلم کر، جب وہ ظلم کرے گا تو اللہ کی عذاب کا مستحق بنے گا اور پھر اللہ کی گرفت ان پر آئے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو گرفت کرے گا ظالموں کا، اس کا مختلف انداز ہوتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ پتھر برساتے، کبھی زلزلے کرتا ہے، کبھی سیلاب آتے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم ان پر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، بے آدمی جب آمنے سامنے جنگ ہوتی ہے تو کہے گا کہ جنگ ہے، لڑائی، ایک آدمی جیتے گا ایک ہار گیا، لیکن ذلت اللہ تعالیٰ یہ محدثین نے مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہوگی وہ اپنا جو نظام بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس نظام کو ناکام کر دیں گے، تو وہی کے لوگ ان پر مسلط ہو جائیں گے، کہیں گے یار یہ کیا کر رہا ہے، جیسا ہماری ملک میں آسان مثال سمجھیے، بابری مسجد کرتے تھے تو اب گیا، کوئی ان کی سبھا میں گیا ہی نہیں،
کہا کہ رونے کے لیے روٹی نہیں ہے، کیا مندر کر رہے ہو یار؟ یہ اللہ کی ذلت ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہندو راج، اللہ تعالیٰ ایسا نظام قائم کر دیں گے، کیا ہندو کرتا ہے؟ مجھے خود میں جے پور سے سفر سے آ رہا تھا، میرے سامنے غیر مسلم برامن بیٹھا ہوا تھا، تو میں اپنی نماز سے فارغ ہوا، میرے سے بات کرنے لگا اور پھر کہنے لگا ملک کے حالات پر بات چلنے لگی۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ مولوی صاحب کیا بتایا کہ ہماری آج کی نسل گھر میں مورتی کی پوجا نہیں کرتی، کیا مندر میں جائے گی؟ اور پھر اس نے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو اتنی بڑی گالی دی اور کہا کہ وہ رام مندر کی بات کرتا ہے، اس کا باپ وہاں جائے گا، سارا پورے ملک کو یہ کر دے، اس طرح اتنی گال کو ہم تو چپ رہے کیونکہ پورا ان کا لوگ۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی، ہم اتنی سی بات کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ آپ ہی کے لوگ ہیں، وہ اگر آپ آگے نہیں آئے، آپ اس ٹرین کے ڈبے میں 6-7 آدمیوں کے بیچ میں یہ بات کہہ رہے، آپ کو باہر آنا چاہیے میڈیا کے ذریعے، وہ آپ کے جو لوگ رولنگ ہے وہ لوگ وہاں پر جا کر بات کرے۔ اور میں نے کہا کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کرے گی، اس لیے کہ آپ کی نسل، دیکھو آپ کسی کے گھر کو جلائیں گے آپ کا محفوظ نہیں رہے گا، آپ کے گھر میں بھی دعا پہنچے گا۔ وہ کہنے لگا صحیح کہہ رہا۔ میں نے کہا دیکھیے مسلمان اور ہمارے نبی نے کبھی ہمیں تشدد کی تعلیم نہیں دی ہے، ہمیں تو لوگوں سے معاف کرنا سکھایا گیا ہے۔ ہمارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات کو اس کے سامنے ذکر کیا اور پھر اس کو ایک مثال دی کہ آپ خود بتائیے، ہماری اس ملک میں آزادی میں مسلمانوں کا برابر کا شریک تھے ہم لوگ، ہمارے ساتھ کچھ نے کیا کیا ہمیں سب پتا ہے۔ آپ گجروں کو دیکھ لیجئے، جاٹ کو دیکھ لیجئے، پٹیلوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے حکومت کے خلاف کروڑوں روپیوں کا نقصان کیا اپنے حقوق کے لیے، کبھی ریل جام، کبھی روڈ جام، یہ وہ۔ ایک مثال آپ بتا دیجئے کہ مسلمانوں نے کسی سرکاری آفس کو توڑا، کسی بھی سرکاری گاڑی کو جلا دیا ہو، ہمیں پتا ہے ہمیں نوکری نہیں دی جا رہی ہے، ہمیں صاف کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہو اس لیے ہم آپ کو نوکری نہیں دیں گے، ہمارا بچہ بڑا قابل ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے۔ آپ نے ہماری دکانوں کو جلایا، ہماری بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، یہ سب ہندوستانی مسلمانوں کو پتا ہے، لیکن مسلمان اس ملک کی سلامتی کی خاطر ہم امن کو پسند کرتے ہیں، اس لیے مسلمان باہر نہیں آتے۔ میں نے اسے مثال دی، میں نے کہا دیکھو ہندوستان میں مسلمان 22 کروڑ ہے، جن ملکوں میں نیٹو پورا دنیا مل کر ان کو لڑنے کے لیے آئی تھی، آج ان سے مذاکرات کر کے پڑ رہے ہیں، قطر کے واسطے سے تھا افغانستان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ پوری دنیا ان سے لڑنے کے لیے جو شکست کھا کے جا رہے، کسی نے کوئی ان کے سامنے مقابلہ ان کا نہیں کر سکے۔ وہ آج ہمارے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اگر ٹھان لیں گے کہ ہمیں بھی اپنے حق کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ صحیح کہہ رہا آپ مسلمان ہندوستان کے بڑے اچھے ہیں کہ کبھی اس طرح کی تقریب کاری نہیں کرتے، کوئی خون خرابہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ تعلیم ہمارا دین دیتا ہے، ہمارے نبی نے دی ہے۔ اگر یہ آپ نے آپ کے ملک کے رولنگ کرنے والی پارٹیوں نے اور آپ کے ملک میں رولنگ کرنے والوں نے اس کا لحاظ نہیں رکھا تو ہر لوگوں کا ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، جب وہ لبریز ہو جائے گا تو ہمارے ملک کو آگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ سکتے میں پڑ گیا کہ کیا بات کر رہے آپ؟ میں نے کہا دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے عراق میں، کیا ہو رہا ہے لیبیا میں، کیا ہو رہا ہے سیریا میں، کیا ہو رہا ہے یمن میں، سارے ملکوں میں جا کر دیکھ لو، تھوڑی تعداد میں مسلمان ہے، لیکن دیکھو جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ من کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے امن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کیا جائے، امن سے رہے، امن سے رہے، امن سے رہنے دیا جائے۔ وہ کہنے لگا آپ نے صحیح بات کہی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں یہ برداشت نہیں کرے گی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے یہ کافر مال کے بغیر زیادہ نہیں رہ سکتے، ان کو تو پیسہ چاہیے۔ آپ خود دیکھتے، ہم نے بھی کئی ہندوؤں کو دیکھا ہے باپ بیٹے سے سود لے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے کہ میں نے تجھے اتنے دن پیسے دیے، اتنا انٹرسٹ ہوا، وہ کیا مندی کو برداشت کریں گے؟ اس لیے دیکھو اللہ رب العزت، ہم اگر صحیح معنوں میں دین پر چلیں گے اللہ ان کے نظام کو، اکانومی کو کریش کر دیں گے۔ اکانومی جب کریش ہو جائے گی، لوگوں کے پاس بزنس نہیں ہوگے، روزی روزگار نہیں ہوگا، انہی کے لوگ ان پر چل دوڑیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، وہی چل دوڑیں گے، سب اکھاڑ پھینکیں گے، نکلو بدماشو یہاں سے، ہمیں روزی روٹی چاہیے، ہمیں بزنس چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مناظر قائم ہونے والا ہے۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نظام قائم کرتا ہے کہ ان کا نظام ہل کر رہ جاتا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام پر ظلم ہوا، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، جو اپنے طور پر کہہ سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا یوسف علیہ السلام کے ظلم کو ظاہر کیا؟ ظاہر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو خواب دکھلایا، وہ خواب دیکھ رہے، ہم بار بار سنے، یوسف کی تفسیر میں پڑھ چکے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا جاتا ہے، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پر جو الزام، تو کہا کہ دیکھو
یہ جو تمہاری خواب کی تعبیر میں دوں گا، لیکن جو مجھ پر الزام لگا ہے وہ الزام پہلے صاف کرو کہ حق صحیح تھا کہ غلط تھا، مجرم کون تھا۔ بادشاہ نے کہا چلو بے عدالت لگاؤ، زلیخا کو بلاؤ، گواہوں کو بلاؤ، ساری عدالت لگی اور فیصلہ ہوا یوسف علیہ السلام بری ہے۔ تو جو اس نے خواب دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے ملک میں فقر و فاقہ آنے والا ہے، آپ کے ملک میں بھوک آنے والا ہے۔ تو وہ ڈر گیا کہ میرے ملک میں یہ ہوگا تو پھر جب لوگ بھوک سے ہوں گے تو بغاوت کر دیں گے۔ تو کہا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تب اب یوسف علیہ السلام نے پچھلی دشمنیوں کو یاد نہیں رکھا، اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس علم کے نتیجے میں آپ کی خدمت کروں گا کہ 7 سال کا خزانہ 14 سال کیسے چلانا ہے یہ میں کروں گا۔ کیوں بادشاہ نے ان سے خدمت لی؟ کیونکہ وہاں کرپشن عام ہو چکا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس ایسا نہیں تھا کہ جو امانت داری کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ خزانوں کو تقسیم کرے۔ سب کھاؤ لوگ تھے، سب پیٹ بھرنے والے لوگ تھے، اپنی ذات کے لیے جینے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی خدمت لینی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے اس پورے ملک کو بحران سے نکالا۔ ہے بروز کے رہنے والے مسلمانوں اور ہندوستان کے مسلمانوں، مجھے ایمان کامل ہے انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے ملک میں جو ہماری مخالفت کرتے ہیں ایک دن ہمارے پاس آئیں گے۔ اے مسلمانوں تو ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہمارے ملک اس بحران سے نکالو۔ اور یہ کہیں گے کہ ہم نے سارا نظام اپنا لیا، ہم نے انقلاب فرانس بھی دیکھ لیا، ہم نے کمیونسٹ بن کے بھی دیکھ لیا، ہم نے امریکہ کا نظام لا کر بھی دیکھ لیا، ہم نے ہندو راج بھی نظام لا کر قائم کر دیا، اب ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اب مسلمانوں کو موقع دیا جائے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیشن گوئی کے مطابق حضرت نے فرمایا کہ جب دنیا ہندوستان میں ہندو راج کا غلبہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ اس وقت یہ ہوگا کیونکہ بڑے بڑے لوگ اسلام کی طرف پلٹا کھا جائیں گے۔ اس کے پیچھے جو عوامل ہوں گے یہ اکنامکس ہوگی، معاشی پرابلم آ جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کا موقع دے گا اور انشاءاللہ العزیز ہم اس وقت بھی اس ملک کی حفاظت کریں گے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اس میں امن کو قائم رکھیں گے، دمے کچل انسانوں کی مدد کریں گے۔ یہ ہمارے دین کا ہمیں حکم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ یہ وقت آنے ہی والا ہے، صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے ملک کے خلاف کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے جو ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہو۔ یہ آپ سے معتبانہ گزارش ہے، آنے والے الیکشن میں جو بھی نتائج آئے ہمیں اسے ہمارے ملک سے اگر اعلان ہوتا ہے کہ اس حکومت اس کی بن رہی ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے، اس کے خلاف کوئی اس طرح کی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر کوئی کامنٹ نہ کرے، خاموشی کے ساتھ دیکھے اور اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ آنے والا اگر ہمارے لیے خیر ہو تو اس کو باقی رکھ، اگر شر ہے تو اللہ تو اس کو خیر میں تبدیل پیدا فرما دے۔ یہ کرنا ہے، کوئی نادانی کا ثبوت نہ دے ورنہ آپ بھی نقصان اٹھائیں گے۔ وہ تو موقع کی تلاش میں ہے، ہم موقع نہ دے، آپ کے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے، آپ کے محلے کے لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ اس لیے اس طرح کی کوئی بھی وقوفی کا ثبوت نہ دے، صبر و سنجیدگی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ چلے اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، ایک بنے، نیک بنے، انشاءاللہ العزیز اللہ یہ سارے مکری کے جالوں کو چھاڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں آنے والا مستقبل ہمارے لیے روشن فرمائے، ہمارے دین کو غالب فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الیکشن کے نتیجے میں ایسے لوگوں کو لے آئے جو لوگوں کے لیے مدد کرنے والے ہو، انصاف قائم کرنے والے ہو، دبے کچلوں کی مدد کرنے والے ہو، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئے۔ ایسی ہم دعا کرتے ہیں اور ہر شر و فتن سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے میرے مولا، تو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، تو عرش و فرش کو بنانے والا ہے۔ اے رب کریم تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو نے ہمیں بھی معاف کرنے کو کہا ہے، تجھے معافی بڑی پسند ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے گناہ زمینوں کے ذروں سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ تو اپنے کرم سے معاف کر دے، اپنے رحم سے معاف کر دے۔ یا اللہ، آج ہم جو کچھ بھی حالات میں مبتلا ہے، ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے، یا اللہ یہ ہماری ہاتھ کی کمائی ہے، اللہ تو ظالم نہیں ہے۔
اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تو ظالم نہیں ہے، یہ ہمارا ہی قصور ہے میرے مولا کہ ہم نے ایسے اعمال تیرے دربار میں بھیجے ہیں کہ تو ہمارے لیے یہی فیصلہ کرے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے مولا، ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے آج ادھر مسکین بن کر تیرے دربار میں حاضر ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ رات بھی آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، اے میرے مولا، اگر کسی مالدار دنیا کی سخی کے دروازے پر اگر یہ مجمع چلا جائے تو اس کے لیے روپے کا سوال کرے، ایک روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اے اللہ اس سے کہیں زیادہ تیرے ہم کو معاف کر دینا، ہماری مدد کر دینا تیرے لیے آسان ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ یہ پریشانی ایک ملک کی نہیں ہے، ایک خاندان کی پریشانی نہیں ہے، اے اللہ پورے عالم اسلام خطرے میں ہے، اللہ تو ہماری مدد فرما دے۔ اے کریم آقا، عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے میرے مولا، وہ بڑی مصیبت سے دو چار ہے، اے اللہ وہ نہتے ہے، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ان کے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ کی بوتل بھی نہیں ہے، اے میرے مولا ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کھا کے کر کے کھا رہے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما دے، ان کی بھوک اور افلاس پر مدد ہم فرما دے۔ اے میرے کریم آقا، علاج کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہے، اے اللہ درد کی دوائیاں بھی ان کے پاس نہیں ہے، اے اللہ ہمارے عراقی بھائیوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہم کے پر رحم فرما دے، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ کیمپوں میں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، وہ خوف اور ہراس میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کے گھروں پر واپسی کی شکل صورت پیدا فرما، اے اللہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، ساری دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے، اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما دے، اے اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپ تڑپ کر دنیا سے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے ہزاروں لاکھوں جوانوں کو ذبح کر دیا گیا، ہماری ہزاروں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا، اے رب کریم تو ان کی مدد فرما دے۔ اے میرے مولا، تیرے حبیب کے امت بڑی محنت کے بعد وجود میں آئی ہے، اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے میرے مولا سب تیرے سامنے ہے، تو ہماری مدد فرما دے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصی بھی خطرے میں ہے، اے میرے مولا تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس کو شہید کرنے کے لیے پورا منصوبہ بنا دیا گیا ہے، اے اللہ تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما، اس کی حفاظت کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی قدموں کو جما دے، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما دے، اے اللہ ان کی نصرت فرما دے، اے اللہ یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ لیبیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، پورا عالم اسلام خون کی ندیاں بہ رہی ہے، اس امت کا خون ہی خون ہے، میرے مولا تو رحم فرما دے، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ سودان میں پھر سے خون خرابہ ہونے والا ہے، اے اللہ تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما، وہاں کے لوگوں کو سمجھداری عطا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، اے کریم آقا آج جزیرۃ العرب کو بھی گھیر لیا گیا ہے، آج ہمارا مکہ اور مدینے بھی خطرے میں ہے، اللہ تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جزیرۃ العرب کو گھیر لیا گیا ہے، وہاں پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے میرے مولا تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما، وہ تو ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے میرے مولا تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمارے جزیرۃ العرب کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ میرے مولا، اس پر کوئی آنچ نہ آئے، اسے غیر سے کوئی صورت پیدا فرما، اے میرے مولا ہمارے ملک میں حالات میں بہتر تبدیلی پیدا فرما، اے کریم آقا ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں ایک مسلمان مرد و عورت خوف زدہ ہے کہ کیا ہوگا، اے اللہ ہمارے دلوں سے ہر انسانوں کا خوف نکالیے، تیرے خوف کو پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری بے بسی پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہم نہتے ہیں، ہمارا کوئی یار مددگار نہیں ہے، اے اللہ ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے آج وہ مسکین بن کر تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ ہم نے اپنا دکھ تجھے سنایا ہے، اے اللہ ایک طرف ظالم کی الگار ہے، دوسری طرف مہنگائی کی الگار ہے، دوسری طرف ہمیں وہ اللہ خوف زدہ کر رہے ہیں، ہمیں دھمکا رہے ہیں، اے میرے مولا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے نبی کو ماننے والے ہیں، اے اللہ تیرے دین پر چلنے والے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اے میرے مولا ہم نے نہ ان کو ان پر حملے کیے، نہ ہم ان کی عورتوں کو عصمت کو لوٹا، نہ ان کے ملک کو ہم نے لوٹا،
یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یہ زمین بھی تیری ہے میرے مولا, آسمان بھی تیرا ہے, یہ خزانے بھی تیرے ہیں میرے مولا. آج ہمیں کہتے تم ہماری زمینوں سے نکل جاؤ, ہے میرے مولا ان ظالموں سے نمٹ لے. اے اللہ ان قہاروں کو اپنی قہاری دکھا دے, اے اللہ ان جباروں کو اپنی جباری دکھا دے. اے اللہ ہمارے نوجوان بچوں کو ٹرینوں میں مار رہے ہیں, بسوں میں پیٹ رہے ہیں. اے اللہ بھائی کے نام پر انہیں مار رہے ہیں. اے اللہ جو شریعت میں مسلمان ہوتے ان کے گھروں پر تشدد کرتے ہیں, اے اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ہزاروں نوجوان جیلوں میں ہے, ان کی رہائی کی شکل سور کو پیدا فرما. ان کا کوئی قصور نہیں میرے مولا, ان پر رحم فرما دے. اے اللہ ان کی بری مائیں ہو رہی ہے, اللہ ان کے جوان بچوں کو وقت واپس لوٹا دے. ہمارے بچوں کو بڑا تشدد ہو رہا ہے, اے اللہ ان کے ساتھ خیر و عافیت کا فیصلہ فرما. اے اللہ آنے والے الیکشن میں ایسے لوگوں کو تو لیا جو لوگوں کے ساتھ لڑائی کا معاملہ کرنے والے ہو, اے اللہ انصاف قائم کرنے والے ہو, ہمارے ملک کے آئین کی حفاظت کرنے والے ہو, ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہو. ایسے لوگوں کو لیا. اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے, باقی تو سب تدبیری ہے. اے اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ زمین و آسمان کے تیور, یہ سورج کے تیور اور حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تو ہم سے بہت ناراض ہے. یا اللہ ہم تجھے منانے کے لیے آئے ہیں, اتنا بڑا مجمع تجھے منانے کے لیے آیا ہے. تو مان جا میرے مولا, اپنے غضب کو ٹھنڈا کر لے میرے مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف کر لے گا, ہماری مدد کر لے گا, تیرے حبیب کی خاطر کر دے میرے مولا. تجھے اپنے حبیب کی خوشی بڑی پسند ہے. تو جب ہماری مدد کرے گا, جب ہمارا خون بہتا بند ہوگا, میرے نبی کو بڑی خوشی ہوگی. اے اللہ تو اپنے حبیب کی خوشی کے خاطر ہماری مدد فرما. اے اللہ اس مسلمانوں کی مال و جان کی حفاظت فرما, مکانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک کلمے کی بنیاد پر ہو جانے کی توفیق عطا فرما. اپنے آپس کے اختلافات کو ختم ہونے کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہونے والے جلسوں کو قبول فرما, محنت کرنے والوں کو قبول فرما, تعاون کرنے والوں کو بھی قبول فرما, پڑھانے والوں کو قبول فرما, ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ جس میں انہوں نے جس طرح کا بھی حصہ لیا ہے, اے اللہ ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما. شرک و بدعات سے حفاظت فرما. اے اللہ فقر و فاقہ سے حفاظت فرما اور ان کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ تو ہمیں تقوی نصیب فرما, ہمیں صبر عطا فرما, ہمیں تیری رضا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما, ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. اے اللہ جو ہماری مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. وہ ان کے اپنے اعمال کے لیے ہمارے ارسال ثواب کا انتظار کر رہے ہیں. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کی بار بار مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں بیمار ہیں, اے اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ اب دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی ہے. اے اللہ ان کے ساتھ بھی خیر اور عافیت کا فیصلہ فرما, ان کے ساتھ صحت اور عافیت کا فیصلہ فرما. جن کے بچے اور بچیاں بیمار ہیں, اے اللہ ان کو بھی صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی مقروض ہیں ان کے لیے قرضوں کی ادائیگی شکل سور کے پیدا فرما. اے اللہ مارکیٹ میں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ غریب بلک کر رہ گیا ہے, ہماری کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اے اللہ تو ہمارے لیے خیر اور برکتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ وہ قارون نے تو بنی اسرائیل کو لوٹا تھا, ہمارے قارون نے تو پورا ملک لوٹ لیا ہے. اے اللہ تو اسے ہمیں نجات دے دے, اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے اور اپنے کنبے پہ رحم فرما میرے مولا. کیا مسلمان کیا ہندو سب پریشان ہے. اے اللہ تو برکتوں کا ظہور فرما اور خیر اور عافیت کا فیصلہ فرما. اے اللہ تو ہمیں اچانک کی موت سے حفاظت فرما. ہمارا جس دنیا سے جانے کا وقت ہو, اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہو, ہم بھی آپ سے راضی ہو, خوش و خرم ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہو, جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہو. اے اللہ اسی بہترین موت ہم سب کو عطا فرمانا. اے اللہ قبر میں ہمارے لیے خوشحالہ کر دینا, سوال و جواب کو آسان فرما دینا, ہمارے لیے جنت کے بستروں کا انتظام فرمانا. اے اللہ میدان محشر میں عرش عظیم کا سایہ عطا فرمانا, ہمارے نبی کی شفاعت عطا فرمانا.
اور اے اللہ ہمارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرمانا۔ اے اللہ جس فضل و کرم کے ساتھ تو نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے اسی فضل و کرم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمانا۔ اے اللہ اسی فضل و کرم کے ساتھ تیرے دیدار کے لیے بھی جمع فرمانا، اور اسی فضل و کرم کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کو بھی جمع فرمانا۔ اے اللہ ہماری دعا کو بھی بنا دے، ہماری آخرت کو بھی بنا دے، اور اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پیش کر دینا، ان پر، ان کے آل اولاد پر، اور صحابہ اور صحابیات پر، اور پوری امت کی طرف سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرما کہ جنہوں نے ہمیں تیرا نام لینا سکھایا، تیرا پیغام ہمیں پہنچایا، اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرما، اور ہمیں موت تک ان کے طریقوں پر اور دین و شریعت پر صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان اور متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔